والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وجميع الصحابة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم برادران اسلام، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا ساری کائنات کے داتا سیاہ لامکان سید سودان سرور لالا رخاں سرنشین مہوشان گیر تابہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، بہت ہی افراتفری کا ماحول ہو گیا ہے۔ میں گزارش کروں گا اپنے پیچھے والوں سے کہ جو کرسیاں بیچ میں خالی ہو رہی ہیں اس کو اٹھ کر کے پھول کر دیں۔ بھیا اٹھ جائیے، تھوڑا سا آپ لوگ آگے بڑھیں، کیونکہ جو بچے ہیں اور جو ناسمجھ ہیں اس کو خیر تقریر ان کے اوپر ویسے بھی بھاری لگا کرتی ہے، لیکن جو لوگ تقریر سمجھنے والے ہیں وہ حضرات آگے بڑھیں۔ برائے کرم، برائے مہربانی، ماشاءاللہ دیکھیے بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ لوگ بڑھے ہیں اور بھی انشاءاللہ لوگ پڑھتے رہیں گے۔ اور ہمارے علماء کرام بھی ساری تعریف رضا الحاج مولانا عبدالسلام صاحب اللہ اور حافظ عبدالرشید صاحب ماشاءاللہ، یہ جملہ حضرات رونق اسٹیج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے علم و عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ سب کو روز افضل ترقی عطا فرمائے۔ اور آج کے اس جلسے کے خاص مہمان پیر طریقت رہبر راہ شریعت گلے گلزار سیادت ہیں اور عثمان بھائی صاحب کے گھر پر ہیں۔ انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کے سامنے روبرو ہوں گے۔ حضرت کا نورانی چہرہ دیکھیں گے تو آپ کو یقیناً اہل بیت کی یاد آئے گی۔ ماشاءاللہ، وہ اہل بیت جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا بات ہے رضا اس کمرستان کرم کی، واہ کیا بات ہے رضا اس کمرستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سبحان اللہ، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ میں نے خطبہ مسنونہ میں اپنی خطابت کا عنوان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کی جھلک، حضور علیہ السلام کا دشمنوں کے ساتھ اخلاق، محبت، مربت، کس طریقے سے آپ نے دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یا محبوب میں نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اللہ رب العزت نے اپنے لیے اگر رب العالمین کا لفظ جو ہے منتخب فرمایا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے لیے رحمت للعالمین کے لفظ کا انتخاب فرمایا ہے، جس سے یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت ہے وہیں پر مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت۔ بے شک سبحان اللہ، میرے دل نہ جگر نہ دیدہ دل پر، نہ میرے دل نہ جگر نہ دیدہ دل پر، کرم کریں وہ نشان قدم تو پتھر پر، کرم کریں وہ نشان قدم تو پتھر پر۔ اور یا رسول اللہ تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، یا رسول اللہ تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر، نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر، اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو، بولو سبحان اللہ، اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو، نثار ہو کے مرے غربت پیغمبر پر، نثار ہو کے مرے غربت پیغمبر پر۔ حضرات محترم، اگر آپ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ اس جو ہے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا تھا ساری کائنات کے لیے، تو پتہ چلتا ہے کہ طائف کے بازار میں وہ بچوں کے ہاتھ
پتھر کھا رہے تھے، آپ کے صحابہ اکرام آپ کے پیچھے ہو جاتے تھے، آپ کے آگے ہو جاتے تھے، آپ کے دائیں ہو جاتے تھے، آپ کے بائیں ہو جاتے تھے، تاکہ کوئی پتھر حضور علیہ السلام کو نہ لگے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پتھر لگے۔ آپ کے جو ہے نالے مبارک کے اندر بھی آپ کا خون آ گیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ان کے خلاف جو ہے بددعا فرما دیجئے، لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ تم جو ہے ان کے بارے میں بددعا کی بات کرتے ہو، انہیں کی نسلوں سے میرے عاشق نکلیں گے جو آج یہ پتھر پھینک رہے ہیں، ان کی اولادیں ہمارے لیے پھول پیش ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان امام حسین، یادگار کربلا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے یہی دعا فرمائی اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، کہ اے میرے مولا میرے قوم کو ہدایت عطا فرما، اس لیے کہ مجھے پہچان نہیں رہے ہیں، یہ مجھے نہیں جان پا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس دعا کو قبول فرمایا، یہاں تک کہ زمانے نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی جو ہے دلربا اور حسین اداؤں کے ذریعے سے وہی لوگ آپ پر جو ہے کلمہ پڑھ کر کے داخل اسلام ہوتے گئے۔ ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے، ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے، انہیں زلفوں کے سب اسیر ہوئے، انہیں زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ برادران اسلام، حضور علیہ السلام کی رحمت کی جھلک میں صرف آپ کو ایک سفر کی دکھانا چاہتا ہوں کہ سن 8 ہجری ہے اور اللہ کا پیارا نبی اپنی شان و شوکت کے ساتھ آج جو ہے فاتح مکہ کی حیثیت سے مکے کی تاریخ میں طرف بڑھ رہا ہے۔ صلح حدیبیہ کے عہود کو توڑا جا چکا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام آج جو 10,000 کا لشکر جرار لے کر اسی وطن کی طرف جا رہے تھے جہاں پر آپ پیدا ہوئے تھے، جہاں پر آپ کو شاعر اور مجنون کہا گیا، جہاں پر آپ کو جادوگر کہا گیا، جہاں پر آپ کو اتنا زیادہ ستایا گیا کہ اپنے گھر بار کو چھوڑا اور آپ کی جائیداد کو لوگوں نے غاصبانہ طور پر غصب کر رکھا تھا۔ حضور علیہ السلام مقام عرج پر پہنچتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک جو ہے کتیا پر پڑتی ہے۔ اس کتیے نے ابھی جو ہے چند بچے جنے تھے جس کے پاس بیٹھ کر کے جو ہے اس کے بچے اس کا دودھ پی رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے سوچا کہ اتنا بڑا یہ لشکر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کتیے کو کوئی تکلیف ہو جائے اور اس کے بچے یا تو لشکر والوں سے کہیں دب اور کچل نہ جائے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابی حضرت جمیل بن سراقہ کو آواز دیا اور ارشاد فرمایا اے جمیل جب تک کہ لشکر کا ایک ایک فرد گزر نہ جائے تم یہیں پر ٹھہر کر کے اس کتیا اور اس کے بچوں کی حفاظت آپ دیکھیے کہ جو نبی اور رسول جانوروں کے ساتھ جس کا برتاؤ، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حاجی صاحب کا سایہ ہم لوگوں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ لیکن مجھے معلوم پڑتا ہے کہ آپ لوگ بڑے سناٹے میں یا تو میری تقریر سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا سوچ رہے بہت زیادہ جو ہے ہارڈ اردو میں بول رہے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ساؤنڈ کی آواز تھوڑا کم کر دیں، ساؤنڈ کی آواز تھوڑا کم کر دیں، کم کر دیں، ایکو بھی کم کر دیں۔ تو دیکھیے حضور علیہ السلام نے اس کتیا اور اس کے بچے کی حفاظت فرمائی، اور اس کے بعد جب یہ قافلہ بڑھتا ہوا مر الزہران بستی کے قریب پہنچا تو آپ کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک سفر تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات بار بار پیدا ہو رہی تھی کہ آج اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس وطن کے اندر واپس ہو رہے ہیں جہاں سے ان کو جلا بدر کر دیا گیا تھا، ان کو باہر کر دیا گیا تھا، اور آج آپ کے پاس اتنا عظیم اور اتنا بڑا لشکر ہے کہ مکے کا پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں پر مکہ اور رؤسائے مکہ جو ہے دفن کر دیے گئے ہیں۔ یہ بات سوچ سوچ کر کے میرے دل کے اندر جو ایک
تھی کہ کہیں جو ہے ابو سفیان نہ مار دیا جائے، کہیں اکرمہ بن جہل نہ مار دیا جائے، کہیں بسران ابو لہب نہ مار دیے جائے۔ یہ سوچ کر کے میں بڑا خوفناک تھا، یہاں تک کہ میں نے سوچا کہ مکے کی طرف جانے والا اگر کوئی گوالا مل جائے یا جو ہے کوئی لکڑہارا مل جائے یا کسی ضرورت کے تحت جا رہا ہو وہ مل جائے تو میں مکے کے اندر یہ خبر بھجوا دوں کہ اے مکہ کے لوگوں، آج پیارا نبی فاتح کی حیثیت سے مکے کی طرف رخ کر رہا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ مکے کے در و دیوار ہل جائیں گے۔ مکے کے بڑے بڑے کفار پہلے بھی مارے جا چکے ہیں میدان احد اور بدر کے اندر، ایسا نہ ہو مکے کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ یہ میں سوچ کر کے رات کے عالم میں حضور علیہ السلام کی جو سواری تھی وہ نیلگوں کلر کی تھی، نیلگوں رنگ میں تھی، میں نے اس کو لیا اور میں اس پر سوار ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ نے جب میری سواری کو دیکھا تو رات کے عالم میں جس جگہ سے جس خیمے کے پاس سے گزرتا تھا وہ لوگ کہتے تھے ہوا ابنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو حضور علیہ السلام کے چچا جان ہیں، ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ مت کرنا۔ یہاں تک کہ میں آگے بڑھتا گیا اور ایک جگہ پر پہنچا، وہاں پر میں نے دیکھا کہ 3 لوگ باتیں کر رہے تھے، ایک تو ابو سفیان تھا، دوسرا وہ ہے بدیل بن ورقہ تھا، تیسرا حکیم بن حزام تھا۔ میں نے ابو سفیان کی آواز کو پہچان لیا اور میں نے کہا اے دشمن خدا و رسول، اب بھی تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا ہے، آج تو میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر کے داخل اسلام ہو جا، جہاں تک تیری نظر پڑ رہی ہے، جہاں تک آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں، یہ اتنا عظیم لشکر ہے کہ آج تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ ابو سفیان نے کہا یا ابو الفضل، اے عباس تم ہی ہو، رات کے سناٹے میں تم کیسے آ گئے؟ حضرت عباس نے کہا مجھے تم لوگوں کی یاد آ رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور علیہ السلام کی مقابلہ آرائی کرنے لگنا، کہیں ان کے مقابلے میں کھڑے نہ ہو جانا، اس لیے میں رات کے سناٹے میں تمہیں سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا بتاؤ اب کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے کہا تم میری جو ہے سواری پر بیٹھو اور میں تمہاری ملاقات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے چچا جو ہے حضرت عباس ابو سفیان کو اپنی سواری پر بٹھا کر کے لاتے ہیں، یہاں تک کہ جس خیمے کے پاس پہنچتے ہیں کوئی چھیڑ نہیں کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس خیمے کے پاس پہنچتے ہیں جس خیمے کے اندر حضرت عمر فاروق اعظم تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جو ہے ابو سفیان کو دیکھا تو پہچان گئے اور کہنے لگے یہ تو خدا و رسول کا دشمن ہے، یہ تو جو ہے احد کے اندر بھی سردار قریش کی حیثیت سے جو ہے لشکر کفار کا جنرل بنا ہوا تھا، کیوں نہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ بہت تیزی کے ساتھ حضرت عمر فاروق اعظم ابو سفیان پر جو ہے جھڑپنے کی حیثیت سے آگے بڑھتے ہیں، لیکن حضرت عباس کہتے ہیں اے ابو سفیان، اے عمر فاروق اعظم ابھی اس کو مت چھیڑنا، ابھی جو ہے نعرے تکبیر۔ بارگاہ میں ابو سفیان کو لے کر کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے اجازت مانگی، سرکار اگر حکم ہو تو میں اس دشمن خدا و رسول کا سر جو ہے تن سے جدا کر دوں۔ اور ابھی نعرہ چل رہا ہے کہ گستاخ نبی کی بس ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے۔ اگر یہ نعرہ حقیقی معنوں میں کسی نے دیا تھا تو وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا۔ آج چینلوں پر چل رہا ہے کہ یہ کس کے حکم سے سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ تو حضرات گرامی، اگرچہ ہم ایک ڈیموکریسی کنٹری میں رہ رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے حضور علیہ السلام کی ذات پر آ جائے اور مسلمان خاموش تماشائی بنا رہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا میں سر تن سے جدا کر دیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اس کو موقع دو، اس کو سوچنے دو اور رات کے بعد صبح میں اس سے معلوم کرنا۔
گزرتی گئی، یہاں تک کہ صبح جب اذان فجر ہوتی ہے صحابہ اکرام کا لشکر جو ہے پورا باوضو ہو کر کے جو ہے نماز ادا کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام جب سجدہ کرتے ہیں پوری قوم سجدے میں چلی جاتی ہے، جب رکوع کرتے ہیں سارے لوگ رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو جو ہے نماز کی فراغت کے بعد ابو سفیان حضرت عباس سے کہنے لگا، اے ابو الفضل تمہارے جو ہے بھتیجے کی جو ہے بادشاہت اب پوری دنیا پر چھانے لگی ہے۔ حضرت عباس نے عرض کیا، عباس نے جو ہے فرمایا، اے ابو سفیان میرے جو ہے بھتیجے کی یہ بادشاہت نہیں بلکہ ان کی نبوت کی جھلکیاں ہے، ان کی رحمت کی جو جھلکیاں ہے۔ غیر کو اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لو، خود دنیا جھکے گی تمہارے سامنے، تم خدا کے سامنے خود کو جھکانا سیکھ لو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرے بھتیجے کی جو ہے بادشاہت نہیں بلکہ نبوت ہے۔ اس کے بعد جو ہے ابو سفیان کا دل بسیج گیا اور جو ہے پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرات محترم، اس کے بعد یہ جو ہے لشکر آگے کو بڑھتا ہے، یہاں تک کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں جو ہے جھنڈا تھا، آپ نے ایک نعرہ بلند کر دیا، الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل فیہ الحرمہ، الیوم اعز اللہ قریشہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس نعرے کی خبر ملی جس کا ترجمہ یہ ہوتا تھا کہ آج کا دن قتل و غارت گری کا دن ہے، آج کا دن ایسا دن ہے جس میں جو ہے کعبۃ اللہ شریف کی حرمت کو حلال کر دیا جائے گا، آج کا دن ایسا دن ہے جس میں قریش جو ہے ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے سعد بن عبادہ سے اس جھنڈے کو لیا اور ان کے بیٹے قیس کو دے دیا اور ارشاد فرمایا، اے سعد اپنے اس نعرے کو اس طریقے سے بدلو، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یعظم اللہ الکعبہ، الیوم یوم فیہ اعز اللہ قریشہ، کہ آج کا دن رحمت کا دن ہے، آج کا دن ایسا دن ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کعبے کو عزت بخشے گا، آج کا دن ایسا دن ہے جس میں قریش کی جو ہے عظمت و شوکت کا جو ہے سورج نصف النہار پر ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ تو دیکھیے آپ کے فساد و بلاغت کا انداز کہ آپ نے اس لا کو راہ سے تبدیل کر دیا اور جہاں پر جو ہے ازل تھا وہاں پر آج سے تبدیل کر دیا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی فساد و بلاغت ہے، یہ ان کی رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار سید حسین میاں صاحب کے جو ہے دامن سے ہم سب کو وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ حضرات، ممبر پاک پہ آپ زیارت کر رہے ہیں آل نبی، اولاد علی، اولاد غوث اعظم، پھر طریقت رہبر راہ شریعت حضور شاہ سید سرکار حسین ملت فاتح بالگرام کی جلوہ گری ہے۔ حضرات وقت بالکل نہیں ہے، حضرت نے اسپیشل حکم دیا ہے مجھے کہ حضرت کے شاگرد محترم فرحان، حضرت حافظ قاری فرحان صاحب قبلہ واحدی نعت پاک پیش کریں گے، اس کے بعد خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی فرقان منظری کا خطاب نایاب ہوگا۔ آئیے حضرت کے شاگرد محترم حضرت حافظ قاری فرحان صاحب کا استقبال کیجیے۔ حضرت کے آنے سے میں سمجھتا ہوں دوبارہ محفل میں الحمدللہ رنگ اور ڈھنگ کے ساتھ دوڑنے کی ہمت آ چکی ہے۔ سبحان اللہ، آ چکی نہیں آ چکی ہے؟ ایک سرود پیش کیجیے اور زندہ دلی کے ساتھ